ہر اسلامی مہینوں میں 12 مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اور یہ شریعت میں بہت ہی اہم اور بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، خاص طور سے اس مہینے کے شروع کے 10 دن اتنے مبارک دن ہیں کہ اللہ نے اس مہینے کے شروع کی 10 راتوں کی قرآن میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل ان 10 دنوں کے بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شروع کے عید سے پہلے کے جو 9 دن ہیں، ایک دن کا روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ الحمدللہ اللہ کے بہت سے بندے روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی پورے 9 روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کچھ چھوڑ کر چند روزے رکھ لیتے ہیں، اور ان 10 راتوں میں رات کا عبادت کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ شب قدر میں عبادت کی ہو۔ 10 راتوں میں بھی جس رات میں آپ عبادت کریں گے، 2 رات میں کرو، 3 میں کرو، 10 میں بھی کرو، ہر رات کی عبادت کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ شب قدر میں عبادت کی ہو۔ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اس آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا محترم اور بابرکت اور کتنی سعادت اور برکت والے دن ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور آپ نے تکبیر تشریق کے بارے میں سنا ہوگا، اور حدیث میں بتایا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق بلند آواز سے کہنا مردوں کے لیے واجب ہے۔ وہ واجب اس حدیث میں بتایا ہے۔ دیگر احادیث میں اللہ کے نبی کا عمل، صحابہ کرام کا عمل، حدیث کے اندر کئی روایت کے اندر بیان کیا کہ ذی الحجہ کا چاند شروع ہوتے ہی حضرات صحابہ کرام تکبیر شروع کر دیتے تھے۔ وہ جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک وہ واجب عمل ہے۔ مستحب اور سنت یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان دنوں میں تکبیر کا اہتمام فرمائیں۔ سنت کے بعد، نفل کے بعد چاہے آہستہ پڑھیں چاہے زور سے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے رات میں دن میں کبھی بھی تکبیر کی کثرت مطلوب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ ان دنوں میں اس پہلے عشرے میں شریعت میں ان الفاظ کی اور اس تکبیر کی کثرت مطلوب ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ اس تکبیر کو پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی صحابہ کرام کا عمل روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ اس نیت سے بازار میں جاتے ہیں اور زور زور سے تکبیر بولتے ہوئے جاتے ہیں، ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی 1 تاریخ سے ہی، اور زور زور سے بولتے جاتے بازار میں، تاکہ سب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ تکبیر کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہر ایک کی زبان پر یہ مبارک کلمات آ جائے۔ اور اس عشرے میں ذی الحجہ کے ان شروع کے 10 دنوں میں اسلام کا ایک سب سے اہم رکن حج کی عبادت جو مکہ المکرمہ میں ادا کی جاتی ہے، تمام مسلمانوں کو معلوم ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کا 5 ارکان میں ایک اہم رکن حج کی عبادت، حج کا رکن ہے، وہ انہی دنوں میں اب حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، اور اللہ نے جن کی قسمت میں اس سال رکھا ہے، سعودی کے باہر سے تو دوسرے لوگ نہیں جا سکے، وہیں پر رہتے ہوئے تقریباً 60,000 حاجی حج کے لیے تیار ہیں، اور ان کے ایام حج شروع ہو چکے ہیں۔ بس اپنے مقام پر رہتے اپنے دل میں تمنا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری زندگی میں مجھے بھی بیت اللہ کی حاضری، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، ہر مسلمان کو سعادت عطا فرمائے، اور جو اللہ کی مقبول اور خاص بندے اس سال حج کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کا پوری امت کا حصہ نصیب فرمائے۔ دوسری اہم عبادت اس مہینے کی قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کی اہم عبادت ہے اور شاعر اسلام میں ہے۔
اسلام کا بہت بڑا شاعر، جس کو شاعر اللہ اور مشہور اعمال میں اسلام کے ایک واجب عمل قربانی کی عبادت ہے، اور اتنی اہم عبادت ہے کہ کوئی دوسری عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ بہت سے لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ قربانی چھوڑ کر صدقہ دے دیں گے، یا خاندان میں رشتہ داروں میں کہیں غریب کی شادی ہونے والی ہے، اس غریب لڑکی کی شادی میں یہ پیسہ دے دیں گے قربانی کا، یا فلاں جگہ خرچ کر دیں گے۔ تو مسئلہ یاد رکھیں، قربانی کی عبادت صرف جانور کو ذبح کر کے ادا ہو سکتی ہے، کوئی دوسری چیز کا بدل نہیں بن سکتی۔ 4-5 ہزار کی جگہ 1 لاکھ صدقہ بھی آپ کریں گے، کوئی 5 ہزار کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قربانی کی عبادت صرف اور صرف وہ جانور ذبح کر کے ادا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے۔ کسی غریب کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، غریب لڑکی کی شادی میں مدد کرنا، وہ اچھا کام ہے، لیکن آپ قربانی کی عبادت کو ختم کر کے وہ کام نہیں کر سکتے۔ غریبی کی عبادت کرنا، غریب کی مدد کرنا، وہ بھی اللہ کو محبوب ہے، وہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن قربانی چھوڑ کر وہ اس عمل کی اجازت شریعت میں ہرگز نہیں ہے۔ اور قربانی جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس سہولت ہے، پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا، کسی مرحوم کے نام سے قربانی کرنا، بچوں کے نام سے قربانی کرنا، یہ سب نفل قربانی ہے۔ اس کا درجہ واجب کے بعد ہے۔ اگر ہم اپنی قربانی کر رہے ہیں، اللہ نے سہولت دی ہے، نبی کی محبت دل میں ہے، اپنی قربانی کے ساتھ نبی کی قربانی بھی کرو، اپنی قربانی کے ساتھ اپنے مرحوم کے نام سے بھی قربانی کرو، اپنے نام کے ساتھ اپنے بچوں کے نام سے بھی قربانی کرو، لیکن اپنا نام چھوڑ کر جو زندہ ہے، جس پر واجب ہے، اپنے واجب کو چھوڑ کر صرف مرحوم کے نام سے نہیں ہوتی، صرف بچوں کے نام سے نہیں ہوتی، صرف نبی کے نام سے نہیں ہوتی۔ پہلے اپنی طرف سے جو زندہ ہے، جس پر شریعت کا حکم ہے، جس پر قربانی واجب ہے، پہلے وہ خود ادا کرے، اس کے بعد اپنے ساتھ اللہ نے سہولت دی ہے، اگر سہولت ہے اور خوشی کے ساتھ نبی کے نام سے کرنا چاہتا ہے، مرحومین کے نام سے کرنا چاہتا ہے، بچوں کے نام سے کرنا چاہتا ہے، کسی بزرگ کے نام سے قربانی دینا چاہتا ہے، دے سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن وہ سب نفل قربانی ہے، اور اس کا بھی ثواب ملے، اس کے اخلاص اور نیت کے بقدر ملے۔ گزشتہ جمعہ میں بتایا کہ قربانی ایک اہم پیغمبر کی، اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے، اور 12 واقعات سن چکے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی باتیں سن کر ایک ایمان والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس عمل کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آئندہ چل کر پیغمبر ہونے والے ہیں، اور ابھی ایک ہونہار خوبصورت اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، فرزند ارجمند ہیں، لگتے جگر، نور نظر، اللہ کی طرف سے امتحان آیا، حکم آیا، بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتے ہیں۔ تو بیٹے سے محبت بھی باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوا، بڑی تمنا و آرزاں دعاؤں کے بعد اللہ نے دیا، اور اسی کو ذبح کرنے کا حکم آیا۔ بیٹے سے مشورہ کیا، انی اربعک فانظر ماذا تری، بیٹا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا میں تم کو اللہ کے نام پر ذبح کروں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے؟ بیٹے سے مشورہ کر۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے فرزند نے جواب دیا، ابا جان اللہ کا حکم ہے، آپ پورا کرو، میں تیار ہوں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، اور اللہ کے اس حکم کو آپ اطمینان سے پورا کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر آئے اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ سے کہا کہ بچے کو تیار کرو،
ضیافت میں جانا ہے، بچے کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، بالوں میں تیل لگایا، سرما لگایا اور تیار کر کے شوہر کے ساتھ بچے کے ابا کے حوالے کر دیا۔ چلتے ہوئے رسی اور چاقو ساتھ میں لے جائے ابراہیم علیہ السلام۔ شیطان، سب سے پہلے شیطان نے سوچا کہ میرے بہکائے میں عورت جلدی آ سکتی ہے۔ ایک بزرگ کی شکل میں شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ جانتے ہو تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ضیافت میں لے کر گئے، دعوت میں گئے کہ ضیافت اور کچھ نہیں ہے، وہ تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور تم نے دیکھا نہیں کہ ساتھ میں رسی اور چاقو بھی لے لیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، قتل کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے، جس گھر کا ماحول دیندار ہوتا ہے اور عورت کے اندر دینداری ہوتی ہے، اس عورت کا جواب سنیے۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ میرا بیٹا اگر اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے تو اللہ کا حکم ہے، میں بھی تیار ہوں۔ اب شیطان مایوس ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کو لے کر مینا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ شیطان گھر سے مایوس ہو گیا اور جلدی سے بھاگا ہوا میدان کے مینا کے میدان میں پہنچا۔ باپ بیٹے دونوں جا رہے ہیں۔ بیٹے سے کہا، معلوم ہے تمہارے ابا تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تم کو ذبح کرنے کے لیے، تمہاری گردن کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہ نہیں، میرا ابا ایسا نہیں کر سکتے، میرے والد میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سامنے ظاہر ہوا کہ ایک خواب کی بنا پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ کسی کی گردن کٹانا نہیں چاہتا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ مینا کے میدان میں جب قربانی کا عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 3 جگہ پر شیطان ظاہر ہوا۔ ایک بزرگ کی شکل میں، انسان کی شکل میں 3 جگہ پر ظاہر ہوا۔ آج جہاں پر حاجی لوگ کنکری مارتے ہیں اور جو نشان بنا ہوا ہے، پلر بنائے، وہ پلر وہیں پر بنائے گئی جہاں پر وہ شیطان ظاہر ہوا تھا۔ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب آیا تھا شیطان، جن 3 جگہوں پر ظاہر ہوا تھا، انہی جگہوں پر وہ پلر بنائے اور ان کو حاجی لوگ کنکری مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ اور شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان میرا کتنا بڑا دشمن ہے اور کتنی بڑی دشمنی رکھ لیا کہ جہاں پر میرا سایہ پڑا تھا، میرے قدم پڑے تھے، وہاں پر بھی پتھر مارتے ہیں۔ اگر میں انسانوں کو ڈائریکٹ مل گیا تو میرا کیا حال کریں گے؟ اور بہت سے حاجی لوگ جن کو حقیقت کا پتہ نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہی شیطان ہے جو پلر کھڑا ہے۔ بہت سے حاجی لوگ چپل نکال کر مارتے ہیں اس کی، کہ پوری زندگی تیری شرارت سنتے رہے، آج موقع ملا ہے، آج سامنے آیا ہے، تو اسی پلر کو چپل مارتے ہیں اور پتھرے اٹھا کر مارتے ہیں۔ اس سے شیطان کے دل میں، پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے کہ دیکھو جہاں پر میں ظاہر ہوا، میرے قدم پڑے، اس جگہ پر بھی انسان پتھر مار رہا ہے۔ اگر میرے کو ڈائریکٹ مل گیا، میرے کیا حالت کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کا عمل، حضرت اسماعیل کا عمل، حضرت ابراہیم کا عمل اتنا پسند آیا ہے کہ جو تقریباً 4000 سال پہلے یہ اعمال ہوئے تھے اور جہاں جہاں مقدس ہستیوں کے قدم پڑے تھے اور جو اعمال انہوں نے کیے تھے، اللہ نے قیامت تک ان کو جاری کر دیا ہے اور اس امت کو ان اعمال کو زندہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صفا مرورہ کی سعی، یہ کس کی یادگار ہے؟ حضرت بی بی حاجرہ کی۔ قربانی کا عمل کس کی یادگار ہے؟ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ شیطان مایوس ہو کر بیوی سے بھی مایوس ہوا، بیٹے سے بھی مایوس ہوا، باپ سے بھی مایوس ہوا اور مایوس ہو کر گیا۔
اور مینا کے میدان میں جہاں پر اللہ کا حکم تھا کہ یہاں لا کر تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس میدان میں لٹایا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں باپ بیٹے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے فرزند کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اور روایت کے اندر ہے کہ بیٹے نے خود مشورہ دیا کہ ابا جان پیشانی کے بل لٹانا، چہرہ اوپر تمہاری طرف میرا چہرہ نہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ اور بیٹے میں جو محبت ہوتی ہے وہ دیکھ کر آپ کو محبت آ جائے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں کچھ دیر یا رکاوٹ ہو جائے۔ اور میرے ہاتھ اور پیر بھی باندھ دو تاکہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں کسی طرح کی کوئی دیر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ہاتھ پیر باندھے اور پیشانی کے بل لٹایا مینا کے میدان میں۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ روئے زمین پر اس طرح کی عبادت اس سے پہلے کبھی ادا نہیں ہوئی تھی۔ پوری کائنات، پورا آسمانوں کا عالم اور پورا زمین کا عالم محو حیرت میں تھا، تعجب میں تھا کہ آج یہ کیسی عبادت اس زمین پر ادا ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کا یہ عمل، یہ جذبہ دکھانے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، تمام فرشتے محو حیرت میں ہیں، تعجب میں ہیں اور اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ آج کس ڈھنگ سے، کس رنگ سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے کہ ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے۔ ساری مخلوق، جرید اور پرند، پوری کائنات، پورے آسمانوں کے فرشتے، تمام مخلوق حیرت اور تعجب میں۔ آسمان کانپ رہا ہے، زمین تھرتھرا رہی ہے کہ آج اللہ کے نام پر کیسی عبادت ادا ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاقو تیار کیا اور بیٹے کی گردن پر چلایا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، قد صدقت الرؤیا ابراہیم، جو میرا حکم تھا تم نے پورا کر دیا۔ بس یہی تک میں آزماتا تھا، میں اسماعیل کی گردن کٹانا نہیں چاہتا، تم کو آزمانا تھا میرے نام پر بیٹے کو ذبح کرتے یا نہیں کرتے۔ ان تمام واقعات کو سن کر، قرآن و حدیث کی بات کو سن کر ہر مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ذبح کرنے لگے، ہم کیا اللہ کے نام پر ایک 4-5 ہزار کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ بہت سے مسلمان ہر سال ہزاروں بہانے بناتے ہیں کہ گھر کا کام چل رہا ہے، اس سال قربانی نہیں دے رہے۔ کوئی کہتا ہے شادی ہونے والی ہے، اس سال قربانی دے رہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں تقاضا ہے، اس سال قربانی نہیں دے رہے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے، جب تم قربانی کرتے ہو یہ نیت رکھو کہ یا اللہ تیرا حکم ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے میرے لیے، میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اگر تیرا حکم ہو، میں تیرے حکم پر تیرے دین کے لیے اپنی اولاد کو قربانی کرنے کا حکم آئے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اپنا پوری مال و دولت تیرے دین کے لیے قربان کرنے کا تقاضا ہے، میں پورا سب کچھ، اپنی جائیداد، اپنا گھر، اپنا بار، اپنی اولاد، اپنا نفس، اپنی جان تیرے دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ اگر اللہ کو دکھائے گا تب وہ قربانی کا حق ادا کر سکتا ہے، تب جا کر وہ قربانی ادا ہو سکتی ہے۔ قربانی کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے۔ صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، غریب کی مدد کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی کے لیے ذبح ہی ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے مژدہ آیا، خوشخبری آئی، ابراہیم تو نے اپنا کام کر دیا۔ اللہ نے منع کر دیا چاقو کو، چھری کو، کہ ابراہیم کی، اسماعیل کی گردن نہیں کاٹنا، ذرا بھی نشان نہ آئے، ذرا بھی فرق نہ آئے۔ اللہ نے حرام کر دیا کاٹنا اس چاقو کے اوپر۔ چاقو اور چھری میں کاٹنے کی صفت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ جس نے کاٹنے کی صفت رکھی اسی نے نہ کاٹنے کی صفت اس کے اندر پیدا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے زوردار انداز میں چاقو چلانا چاہتے ہیں اور گردن کاٹنا چاہتے ہیں، کٹتی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل فوراً جاؤ، میرے ابراہیم خلیل کے پاس فوراً جاؤ اور مینا کے میدان میں اترو اور جنت کا جانور لے کر جاؤ اور ذرا بھی تاخیر نہ ہو۔ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر، کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اسپرٹ اور چلنے کی رفتار
بہت چند اور خاص موقعوں پر انہوں نے استعمال کی اپنی چلنے کی رفتار، اپنی طاقت کو، چلنے کی جو طاقت ہے ان کی بہت خاص جگہوں پر انہوں نے استعمال کی ہے۔ ان خاص جگہوں میں ایک موقع یہ بھی تھا کہ جنت سے مینڈا اور قربانی کا جانور لے کر ایک سیکنڈ میں پلک جھپکنے کے وقت فوراً مینا کے میدان میں آ گئے اور دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر بڑی طاقت اور زور کے ساتھ چاقو اور چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو متوجہ کرنے کے لیے ادھر دیکھو اللہ کا حکم کیا آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے۔ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں ایک جانور لے کر، تو ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے سنا انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مینا کے میدان میں ہزاروں سال پہلے اس وقت یہ کلمات ادا ہوئے، اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، قیامت تک اور امت محمدیہ میں، اس امت میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مصلی پر، ہر مسلمان پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور مردوں کے لیے زور سے پڑھنا واجب ہے۔ اتنے زور سے پڑھو آواز ملا کر کہ مسجد گونج جائے۔ یہ تکبیر تشریق ہے جو منگل کی صبح فجر کی نماز سے انشاءاللہ شروع ہوگی، اور 13 تاریخ کی عصر تک یہ عمل ہر نماز میں، ہر مسجد میں انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مسجدوں میں ماحول ہوتا ہے، ہم ادا کر لیتے ہیں، مردوں کی ذمہ داری ہے گھروں کے اندر عورتوں کو بتائیں۔ عورتوں کے لیے بھی تکبیر پڑھنا واجب ہے، لیکن عورتوں کے لیے آہستہ سے پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے زور سے پکار کے پڑھنا واجب ہے۔ اور ایک خاص عمل یوم عرفہ کا ایک روزہ، عید سے پہلا جو دن ہے 9 تاریخ 9 ذی الحجہ، اس کا نام یوم عرفہ ہے۔ اس کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور رات میں عبادت کرنے کا ثواب، شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سی حضرات اس کا بھی اہتمام فرماتے ہیں، اور جو قربانی دینے والے ہیں انہوں نے ناخن اور بال روک رکھے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد اپنے ناخن اور بال کاٹیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے حاجیوں کے عمل میں شرکت کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ حاجیوں کی دعاؤں میں ان کی عبادت میں ہمارا حصہ لگائیں گے۔ اور جو قربانی نہیں کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے ناخن اور بال کو روک کر رکھا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ محروم نہیں کرے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ وہ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹیں۔